بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نہایت امیر تھا، اس کے پاس بے شمار دولت تھی، اس کی صرف ایک ہی لڑکی تھی۔ اس امیر آدمی کا ایک ہی بھتیجا تھا جو اس امیر آدمی سے دولت چھیننا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا اور قتل کا الزام دوسروں پر لگا دیا تاکہ وہ چاچا کی لڑکی سے شادی کر کے چاچا کے تمام دولت کا مالک بن جائے۔ رواج کے مطابق اس وقت قوم بند قلعہ میں رہتی تھی۔ اس لڑکے نے اپنے چاچا کی لاش کو قلعہ کے مین بازار کے دروازہ کے سامنے پھینک دیا اور الزام قلعہ والوں پر لگا دیا۔ قلعہ والوں نے اس قتل سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور تاوان دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اہل قلعہ اور لڑکے کے خاندان میں جنگ تک نوبت پہنچ گئی تو معاملہ حضرت موسیٰ تک پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے لاش کو ضرب لگاؤ۔ وہ قتل ہونے والا شخص زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش کے ساتھ لگاؤ، تو قوم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم مذاق کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ احکام الہی کا مذاق کرنا ایک جاہلانہ عمل ہے اور میں ایسے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قوم نے مطالبات کیے کہ ہمیں بتائیں کہ گائے کی کس قسم ہونی چاہیے۔ جوں جوں قوم گائے کے متعلق نشانیاں پوچھتی رہی، اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ان کو نشانیاں بتاتے رہے۔ یہ تمام نشانیاں ایک ایسی گائے میں پائی جاتی تھی جو گائے ایک غریب اور یتیم بچے کی ملکیت تھی۔ گائے کا مالک ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور وہ شخص نہایت نیک اور توحید کا قائل تھا۔ اس بزرگ ہستی کی صرف ایک ہی گائے تھی جو اس کی ملکیت میں تھی۔ جب یہ شخص فوت ہونے لگا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری صرف ایک ہی گائے ہے، میرا بچہ ابھی نابالغ ہے، جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا، اور گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ جب کوئی غیر آدمی اس کی طرف جاتا تو بھاگ جاتی اور جب یہ بچہ جاتا تو گائے خود بخود اس کے پاس آ جاتی۔ یہ گائے انتہائی خوبصورت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی عبادت کرنے کی طرف مائل تھے۔ اس بچے کے والد نے فوت ہوتے وقت وصیت کی، اے میرے بچے، ہر کام میں اپنی ماں کی خدمت کرنا اور کسی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی ماں سے مشورہ ضرور کرنا۔ بالخصوص گائے کو اپنی ماں کے مشورہ یا اجازت کے بغیر فروخت نہ کرنا۔ تمام نشانیاں دیکھ کر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ نے جو نشانیاں بتائی ہیں یہ گائے ہم نے تلاش کر لی ہے اور وہ گائے ایک یتیم بچے کی ملکیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے خرید کر اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر لاش پر ضرب لگاؤ، وہ بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل والے اپنے دل میں اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار تھے اور وہ پہلے گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انکار نہ کر سکے اور بچے کے پاس خریدنے کے لیے چلے گئے۔ گائے کو فروخت کرنے کے حوالے سے اس بچے کے والد کی جو وصیت تھی، اس لیے گائے کی خریداری کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کے آنے سے پہلے ہی ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا یہ گائے مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں بہت بڑی رقم دینے کو تیار ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر گائے فروخت نہیں کروں گا۔ فرشتے نے اس گائے کی رقم اصل رقم سے دوگنا کر کے بتائی، لیکن لڑکے کے انکار کرنے پر بھی وہ فرشتہ رقم اور زیادہ کرتا رہا، لیکن لڑکا اس بات پر بضد رہا کہ میں اپنی والدہ کے مشورہ کے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ آخر فرشتے نے لڑکے کو دعائیں دیں اور چلا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا اس لڑکے سے امتحان لینا مقصود تھا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ بنی اسرائیل گائے میں خاص دلچسپی رکھتے تھے اور ذبح کرنے پر رضامند نہ تھے، مگر جب واضح نشانیاں آ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا تو قوم کے لیے خریدنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رکھا۔ تو وہ لڑکے کے پاس گیا، لڑکے نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا، اپنی والدہ کے مشورہ کے مطابق لڑکے نے گائے کے وزن کے برابر سونا طلب کیا، جو بنی اسرائیل نے اس لڑکے کو دے کر گائے خرید لی اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے جو مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیٹی سے شادی کر کے میری تمام دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر قوم نے قتل کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا۔